فمن استر، جو شخص مجبور کر دیا جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں جس سے بے بسی دور ہو جائے، یعنی جو کوئی بھوک، موت، جبر یا خوف کی وجہ سے حرام کھانے پر مجبور ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اضطرار یا مجبوری یہ ایسی حالت ہے جب بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو، لیکن دیکھی جائے گی نیت اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ بغاوت کرنے والے سے مراد ہے کہ چور، ڈاکو، مسلمان بادشاہ پر حملہ کرنے والا، گناہ کے لیے نکلنے والا، حلال کو حرام سمجھنے والا، لذت کا خواہش مند، مزے لے کے کھانے والا، ایسے لوگوں کو اضطرار کی حالت میں بھی حرام چیزیں کھانے کی اجازت نہیں۔ اور ولا عادن، نہ وہ حد سے بڑھنے والا، یعنی اب اتنا بھی نہیں آپ نے حرام کھانا کہ بالکل آپ پیٹ بھر کے کھائیں، بہت زیادہ نہیں، صرف اتنا کھانا ہے کہ آپ کے لیے جتنی مقدار اس کے لیے جائز ہو، کہ جتنی مقدار سے آپ کی جان بچ سکتی ہے صرف آپ نے اتنا کھانا ہے۔ حرام چیز کے چند قطرے یا چند لقمے یا چند گھونٹ جو جان بچا سکتے ہیں یہ ضرورت کی حد تک جائز ہے۔ اور اگر اضطراری حالت میں کوئی حرام نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو پھر وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی اضطراری حالت میں حرام نہیں کھاتا تو مر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر حرام کھانا جائز ہے۔ تمام حرام چیزوں میں کیا قدر مشترک ہے، سیم ہے۔ ایک تو حرام چیزیں کھانے سے دل و نظر پاک نہیں رہتے، دوسرا جسم اور جگر پاک نہیں رہتے۔ سوال آتا ہے کہ یہاں پہ میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم تھوڑی سی اس کا ریویژن کر لیتے ہیں کہ 4 چیزیں کون کون سی دیکھی ہیں۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور سور کے گوشت کے وہ خون کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزیں، 2 مردے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹٹی حلال ہیں، اور 2 خون حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی بھی کوئی اور چیزیں ہیں جو حرام ہیں؟ تو پیاری بہنوں، یہاں پہ حرام کا تذکرہ جو آیا ہے وہ مشرکین کے اس فعل کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دیتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ حرام نہیں ہے۔ حرام تو یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا گیا۔ جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے وہ بھی حرام ہے، جیسے گدھا، کتا وغیرہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے جو اپنے بندوں کی زندگی کی بقا کے لیے ان کو حرام کی رخصت بھی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ یہودی کل بھی اس بات اللہ کی باتوں کو چھپاتے تھے اور آج بھی چھپاتے ہیں۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں تھیں ان کو چھپایا۔ یاد رکھیں، حق بات اسی لیے چھپائی جاتی ہے کہ بیان کرنے کی صورت میں آپ کے اپنے فائدے، اپنے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور ایک حق چھپانے کی ایک یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر کھا لیں۔ یاد رکھیں، جو آپ اللہ کی آیات کو بیچیں گے، جتنی بھی اجرت کے لیے بیچیں گے، وہ قیامت کے دن پیٹ کی آگ بنے گی، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا مقدر بنے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، ان کو پاک کرنے کا اہتمام بھی نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل نظر انداز کر دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے
نظام کو صرف اس وجہ سے چھپاتے تھے کہ ان سے دنیاوی ریاست چھین جائے گی، ان کی حکومت، ان کا علم، رہن سہن، جو عزت مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس ڈر سے کہ اگر اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو پھر ہمیں چھوڑ دیں گے۔ عربوں کی طرف سے یہودیوں کو بہت زیادہ تحفے تحائف جاتے تھے، ان کی عزت احترام کیا جاتا تھا، وہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں وہ چھپاتے تھے تو بدلے میں کیا حاصل کرتے تھے؟ صرف تھوڑی سی قیمت۔ کیا تو قیمت یہی ہوئی نا کہ وہ حق بات کو چھپا کے عربوں وغیرہ سے تحائف لیتے تھے اور اپنی ضرورت کے تھوڑا بہت پیسے یہ چیزیں لے لیتے تھے، یعنی تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی چھپایا، ان کی رسالت کے ثبوتوں کو بھی چھپایا۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کی کچھ قیمت بھی ہو سکتی ہے اور ساری دنیا کی قیمت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ اللہ ایک حدیث مبارک کا ترجمہ ہے کہ دنیا کی قدر، دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر ہم پوری دنیا کی مثال لیتے ہیں تو وہ ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ تو اگر آپ پوری دنیا کو دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اللہ کی آیات کو بیچو گے تو وہ تھوڑی سی قیمت کا سودا ہوگا، اور یقیناً یہ بہت برا سودا ہوگا، گھٹیا سودا ہوگا۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں پا رہے۔ یاد رکھو، حق چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کے کھائیں گے یقیناً ان کے پیٹ کی آگ بنے گی، استغفر اللہ۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، کیونکہ وہ یہودیوں سے ناراض ہے، انہوں نے جان بوجھ کے حق کو چھپایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو پاک نہیں کرے گا، نہ ان کے گناہ معاف کرے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت و شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا، بلکہ ان کے اعمال کا ان کو انتہائی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگ جہنم کے قابل ہیں، کیسے اس آگ کو برداشت کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہی رویہ یہودیوں کی طرح ہم نے بھی اپنا لیا۔ ہمیں بھی اپنے کردار، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تھوڑی سی قیمت لے کے اللہ کے آیات کو نہیں بیچتے۔ اور یقیناً آج کا مسلمان ایسا ہی بدفعلی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔